اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. دار العلوم تعلیم القرآن میں حاضر ہو کے دلی خوشی اور قلبی مسرت ہوتی ہے. میں نے اس دارالعلوم میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے 2 مرتبہ قرآن مقدس کی تفسیر پڑھی تھی. دارالعلوم تعلیم القرآن کو یہ امتیازی شرف حاصل ہے کہ 1957 میں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کی بنیاد بھی اسی مدرسہ میں رکھی گئی تھی. اور دارالعلوم تعلیم القرآن کو یہ امتیازی شرف حاصل ہے کہ 1949 میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی پہلی قرارداد اور مطالبہ دارالعلوم کے سالانہ جلسے میں کیا گیا تھا. دارالعلوم کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ ہر باطل قوت کے مقابلے میں دارالعلوم نے اہل حق کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے. ہماری یہ دلی تمنا
کہ حضرت شیخ القرآن کا یہ گلشن ہمیشہ آباد رہے اور اس پر کبھی خزاں کا دور نہ آئے۔ ہمارے برادر محترم جانشین شیخ القرآن مولانا اشرف علی صاحب شدید بیمار ہے۔ آپ میں یہ سارے علماء مفتیان اللہ کے حضور دعا گو ہیں، اللہ مولانا اشرف علی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ موضوع تو بہت سے ذہن میں ہیں، لوگوں کی طرف سے مطالبے بھی ہیں، یہ بیان کرو، یہ بیان کرو، یہ بیان کرو۔ دارالعلوم کی مسجد میں کھڑا ہوں، اس منبر کے قریب ہوں جہاں شیخ القرآن خطبہ جمعہ دیتے، تراویح میں پڑھی ہوئی منزل کا خلاصہ بیان کرتے۔ یہ ماحول مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں مختصر سے وقت میں اللہ کی توحید بیان کروں۔ صرف ایک پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارے ملک میں جتنے مسلک ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، تمام مسلک کے لوگوں کا اور تمام فرقوں کا اس نقطے پر اتفاق ہے کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف ہو اللہ۔ تھوڑا سا آپ بولے میرے ساتھ، تھوڑا سا بولیے ذرا، کون ہے؟ میں زندہ لوگوں میں تقریر کیا کرتا ہوں، مردوں کو میں نے کبھی خطاب نہیں کی۔ تسی بالکل ہی موئے بیٹھے، کھولیں تھوڑی سی چادروں سے ہاتھ باہر نکالیں، کوئی ایڈی سردی کوئی نہیں۔ بریلوی بھی کہتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف ہو اہل حدیث حضرات کا بھی خیال ہے کہ عبادت کے لائق صرف ہو دیوبند مکتب فکر کے علماء کا، عوام کا، سب کا خیال ہے کہ عبادت کے لائق صرف ہو کلمہ جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق ہو۔ یہاں تک سب کا اتفاق ہے۔ آگے جو غلط فہمی پھیلی نا
پڑھے لکھے لوگوں میں بھی، علماء میں بھی، جہلاء میں بھی، وہ یہ پھیلی کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ صرف نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ عبادت صرف نام ہے نماز کا، روزے کا، حج کا اور زکوٰۃ کا۔ وہ کہتے ہیں ہم نماز تو غیر اللہ کی نہیں پڑھتے، ہم روزہ بھی غیر اللہ کے نام کا نہیں رکھتے، ہم حج بھی غیر اللہ کے نام کا نہیں کرتے، اور ہم زکوٰۃ بھی غیر اللہ کے نام پر نہیں دیتے، تو پھر ہم مشرک کیوں؟ پھر شرک کا فتویٰ کہاں سے آ گیا؟ یہ غلط فہمی پیدا ہوئی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں میں۔ میں نے اہل حدیث مکتب فکر کے ایک عالم کی تقریر سنی، گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے، میں حیران ہو گیا کہ اس آدمی کو الہ کے معنی کا بھی پتہ نہیں۔ وہ کہتا تھا یہ سارے مسلمان ہیں، الہ تو یہ صرف کس کو مان رہے ہیں؟ اللہ کو۔ تو پھر یہ مشرک کیسے ہو گئے؟ لہذا جتنے پاکستان میں لوگ ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، ان میں کوئی مشرک نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی پیدا ہوئی علماء میں، پڑھے لکھے لوگوں تک یہ غلط فہمی پیدا ہوئی۔ میں آج آپ کو اس محفل میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح نماز کا پڑھنا عبادت ہے، روزے کا رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، اسی طرح مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں غائبانہ پکارنا بھی عبادت ہے۔ یہ جو میں نے غائبانہ کا لفظ بولا ہے، اس پر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے۔ میں نے ہر پکار کو عبادت قرار نہیں دیا ہے کہ ہر پکار عبادت ہے، نہ، وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہے۔ اب آپ کہیں گے غائبانہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں آپ کو صرف ایک چٹکی میں سمجھا دیتا ہوں کہ غائبانہ کیا ہوتا ہے۔ غائبانہ پکار یہ ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، اس پکار کو کیا کہیں گے؟ اور بغیر وسائل کے، بغیر آلات کے، بغیر مشینری کے اور بغیر اسباب کے ہر جگہ سے وہ میری پکار کو سنتا ہے۔ یہ پکار کیا بنے گی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ یہ پکار کیا بنے گی؟ اللہ کو پکارا تو کس کی عبادت بن جائے گی؟ اللہ کے سوا کسی نبی ولی کو پکارا تو وہ پکار اس کی کیا بن جائے گی؟ اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ تو یہ پکار عبادت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں حضرت شیخ القرآن نے کہا ہے، اس لیے اشاعت التوحید و سنہ کے خطیب کہتے ہیں اس لیے نہیں ہو لوگو، پکار عبادت ہے۔ یہ نہ میں نے کہا، نہ میرے استاد نے کہا، نہ میرے مرشد نے کہا، یہ کہا ہے کائنات کے سب سے سچے اور سچے انسان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ یہ جنہوں نے حدیث پڑھی ہے ان علماء سے پوچھئے
کیا یہ حدیث انہوں نے نہیں پڑھی؟ الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے۔ اور ایک اور موقع پہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، مخ کسے کہتے ہیں؟ وہ عربی نہیں کہتے، مخ معافی، مغز۔ میرے آقا کہتے ہیں ساری عبادت کا مغز۔ آواز کا بڑھانا جو ہے نا، یہ کوئی ساؤنڈ کا کمال نہیں۔ ساؤنڈ کا کمال یہ ہے کہ لوگوں کے کانوں میں تکلیف نہ پہنچے۔ ساری عبادت کا جو مغز ہے، ساری عبادت کا جو نچوڑ ہے، ساری عبادت کا جو خلاصہ ہے، وہ ہے پکارنا۔ کون سی پکار؟ زور سے بولو۔ میں نے اپنی بات پر دلیل پیش کی اپنے آقا کے فرمان کو، اور میرے آقا نے جب یہ بات کی نا تو میرے آقا نے اپنی بات پہ دلیل پیش کی اللہ کے قرآن سے۔ میرے آقا نے اس کے ساتھ ایک حدیث پڑھی، لیکن اب آپ کی میں توجہ چاہوں گا، تب آپ کو وہ آیت سمجھ آئے گی۔ میرے آقا نے کہا پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس پر آیت آپ نے کیا پڑھی؟ قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو۔ تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ مجھے کیا کرو؟ مجھے پکارو۔ استجب لکم، پکاروں کو قبول کرنے کی صلاحیت مجھ میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں ہر پکار قبول کرتا ہوں، پکاروں کے قبول کرنے کی صلاحیت مجھ میں۔ آگے کیا کہا اللہ نے؟ ان الذین یستکبرون عن دعائی، پڑھو، جن آندھی جو دے پڑھو، ان الذین یستکبرون عن دعائی، یہی لفظ ہیں، یہی لفظ ہیں۔ کہنے تو یہی لفظ چاہیے تھے، شروع میں جو کہا ادعونی، مجھے پکارو، تو آخر میں جا کے کہنا چاہیے تھا ان الذین یستکبرون عن دعائی، جو میری پکار سے منہ موڑتی ہیں جہنم میں جائیں گے۔ نہیں کہا، شروع میں کہا ادعونی، مجھے پکارو، اور آخر میں آ کے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پکارنا کیا ہے؟ پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور وہ کون سی پکار ہے؟ کتنے چکر چلاتے ہیں لوگ اپنے آپ کو اہل علم کہلانے والے، وہ لوگوں سے کہتے ہیں بی بی سی کا نمائندہ لندن میں بیٹھ کے بول رہا ہے، اور راولپنڈی میں ریڈیو کھولو تو بی بی سی کی آواز آنے لگ جاتی ہے۔ لندن کہاں، لندن کہاں، راولپنڈی۔ لوگ کہتے ہیں جی بالکل آتی ہے جی آواز، تو آگے مولانا فرماتے ہیں اے ریڈیو چ ایڈی طاقت ہے تے بزرگاں چ ایڈی طاقت بھی کوئی نہیں۔ وہ کوئی سمجھ بھی رہا ہو کہ تو سمجھ نہیں آ رہی، آواز تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری۔ پھر موبائل کی مثال دے دی، یہ چھوٹا سا آلہ ہے، بندہ سعودی عرب گیا، مکے میں ہے، مدینے میں ہے، وہ گھر والوں سے بات کر رہا ہے، پنڈی دی گل مکے اور مکے کی بات پنڈی، نہ کوئی تار۔ تو مولانا کہتے ہیں اس میں اتنی طاقت ہے کہ بزرگاں چ ایڈی طاقت بھی کوئی نہیں کہ وہ ہماری پکاریں سن لے۔
لوگ مغالطے کا شکار ہو جاتے۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو میں اس اشکال کا جواب دینا چاہتا ہوں، بولیں ذرا زور سے بولیں، سمجھ جاؤ گے۔ میں نے کہا میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا، تو بی بی سی بلا، سیل میں اپنی جگہ سے ہٹا دیتا ہوں، تو بی بی سی بلا، میں موبائل دی روح کڈ لینا۔ کیا روح؟ بیٹری، سم، بلا اس موبائل کو۔ میرے بھائی یہ اسباب کے تحت ہے، مشینری کے تحت ہے، ذرائع کے تحت ہے، شعاؤں کے تحت ہے، اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے۔ وہ پکار کیا بنے گی؟ نہیں سمجھ آئی تو میں اسے اور کھول دیتا ہوں۔ میرے مرشد بیٹھے ہیں کراچی، میرے پیر صاحب بیٹھے ہیں کراچی، میں نے سرگودا سے ان کا نمبر ملایا اور میں نے اپنے پیر صاحب سے کہا پیر جی میں بیمار ہوں، میرے واسطے دعا کرو۔ جائز کہ ناجائز؟ بولو بولو بولو، جائز۔ اب درمیان میں موبائل نہیں ہے، میں سرگودا سے بیٹھ کر کراچی میں بیٹھے ہوئے پیر صاحب کو کہتا ہوں پیر جی میں بیمار ہوں، میرے واسطے دعا کرو۔ نظریہ میرا یہ ہے کہ بغیر اسباب اور وسائل کے کراچی میں بیٹھا ہوا پیر میری بات کو سنتا ہے، یہ جائز کہ ناجائز؟ بولو بولو۔ تساں مردیاں دی گل کر دے ہو، اتنے زندہ بھی ہوئے تے دور بیٹھا ہوئے، بغیر وسائل اور اسباب کے میری بات کو سنو نہیں سکتے۔ تو صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت نہیں ہے، صرف روزے رکھنے کا نام عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کو صرف عبادت نہیں کہتے، حج کرنے کو صرف عبادت نہیں کہتے، مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مقدمات میں، جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں غائبانہ پکارنا کیا ہے؟ زور سے بولو۔ تو پھر پکار کس کی ہونی چاہیے؟ اگر پکار عبادت ہے تو اس بات پہ تو سارے فرقوں کا اتفاق ہے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں۔ اگر پکار عبادت ہے، اور میں دلائل سے ثابت کر چکا ہوں کہ عبادت ہے، تو پھر یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اگر پکار عبادت ہے نا تو پھر یہ پکارنا غائبانہ حاجات میں، تکلیفوں میں صرف اور صرف کس کو پکارنا چاہیے؟ اب بس اس پر ایک دلیل دینا چاہتا ہوں کہ صرف اللہ کو کیوں پکارنا چاہیے، اور بڑی آسان سی دلیل دے دیتا ہوں۔ اللہ کو اس لیے پکارنا چاہیے کہ وہ مالک ہے۔ کیا ہے؟ وہ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، مختار ہے۔ اللہ کو اس لیے پکارنا چاہیے کہ وہ قادر ہے، اور قادر بھی ایسا کہ دل میں آئے نا تو مریم کی جھولی بغیر خاوند کے ہری کر کے رکھ دیتا ہے۔ قادر بھی ایسا، اس کی شادی نہیں ہوئی اور اسے بشارت دیتا ہے بیٹے کی، اور جب وہ تعجب کرتی ہے مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، باغیا تاغیا میں نہیں، انا یکون لی غلام،
بیٹا کیسے ہوگا؟ خود اس نے قانون نہیں بنایا جب تک نر مادے کا جوڑا امتزاج نہ کرے اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ آپ نے قانون بنایا، شادی میری نہیں ہوئی، کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، انا بیٹا کیسے؟ اوپر سے جواب آیا کذالک، اسی طرح کاف تشبیہ کا ہے، اسی طرح جب ہم کہتے ہیں نا اس طرح، پھر بتانا پڑتا ہے جس طرح، یہ کام اس طرح ہو گیا جس طرح وہ ہو گیا۔ یہاں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں اللہ کہنا چاہتے ہیں مریم تین نہیں بنایا، تو بھی تو دنیا میں نہیں تھی تو تجھے نہیں بنایا، تجھے بنا سکتی ہیں، تیرا بیٹا نہیں بنا سکتے۔ ہماری جماعت کے شیخ حضرت شیخ القرآن کے استاد رئیس المفسرین مولانا حسین علی، ایک دفعہ کہو رحمت اللہ علیہ، زور سے کہو، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، معمولی آدمی نہیں ہے جناب۔ حضرت شیخ القرآن کی جو سند ہے نا، وہ ایک واسطے سے حضرت گنگوہی تک پہنچتی ہے، اور میری سند دو واسطوں سے حضرت گنگوہی تک پہنچتی ہے۔ حضرت گنگوہی کے شاگرد ہیں مولانا حسین علی، معمولی آدمی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کاف تشبیہ کا نہیں ہے، کاف لبیان الکمال، مانا کریں گے یوں ہی۔ اب مانا کیا کیا؟ یوں ہی، یہ یوں ہی، اس کی سمجھ علماء کو آ گئی ہوگی، طلبہ کو بھی آ گئی ہوگی، تو ہن میں سمجھانا، سمجھاؤں یا تسا مردہ ہی رہنا؟ کوئی زندگی دا ثبوت دو تھوڑا جہا۔ مانا ان کا مانا پسند آئے نا، پھر یہ مسجد سبحان اللہ سے گونجنی چاہیے۔ مولانا حسین علی کا نام جب حضرت شیخ القرآن لیتے تھے نا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، رونے لگ جایا کرتے۔ میں ان کا معنی کر رہا ہوں، کاف لبیان الکمال۔ مریم نے تعجب کیا، مولا بیٹا کیسے؟ شادی میری نہیں ہوئی، باغیا تاغیا میں نہیں، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا کذالک، تیری شادی نہ ہوئی ہو، تیرا خامد نہ ہو، تجھے کسی بندے نے ہاتھ نہ لگایا ہو، پھر میں تجھے بیٹا دوں، یہی تو میرا کمال ہے، یہی تو میرا کمال ہے۔ کاف لبیان الکمال۔ حضرت زکریا کو بھی یہی کہا تھا، جب انہوں نے بیٹا مانگا نا، مولا ایک بیٹے کا سوال ہے سورت مریم میں، سورت آل عمران میں بھی۔ اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، بیٹا بھی دیں گے، آسمان سے نام رکھ کے دیں گے، بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی رکھ دیں گے۔ عمر کتنی ہے؟ 120 سال۔ بیوی کی عمر کتنی ہے؟ 99 سال۔ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا،
مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر کے بال سفید ہو گئے، طاقتیں قوتیں ختم ہو گئیں، میری بیوی بانج ہے، بانج عورت نے بھی کبھی بچہ جنا؟ مولا ایک بیٹے کا سوال ہے۔ اللہ نے کہا بیٹا بھی دیں گے، آسمانوں سے نام رکھ کے دیں گے۔ حضرت زکریا کہتے ہیں انا یکون لی غلام، مولا بیٹا کیسے؟ تعجب کیا، مولا بیٹا کیسے؟ میں دوسری شادی کروں گا؟ مولا بیٹا کیسے؟ میں جوانی چڑھوں گا؟ بیٹا کیسے؟ قال کذالک، اللہ نے کہا اسی طرح جس طرح تجھے بنایا تیرا بیٹا بھی بنائیں گے۔ یہاں پھر مولانا حسین علی بولے کذالک، یوں ہی۔ انہوں نے تعجب کیا، مولا بیٹا کیسے؟ میں نے دوسری شادی کرنی ہے، جوانی چڑھنا ہے، بیٹا کیسے ہوگا؟ ہڈیوں میں رس ختم ہو گئی، طاقت مفقود ہو گئی۔ اللہ نے کہا میرے زکریا تیری عمر 120 سال ہو، بیوی کی عمر 99 سال ہو، اوپر سے بیوی بانج ہو، تیری قوت ختم ہو گئی ہو، طاقت ختم ہو گئی ہو، پھر تجھے بیٹا دے، یہی تو ہمارا کمال ہے۔ تو اللہ کو کیوں پکارنا چاہیے؟ کیا وجہ بیان کی میں نے؟ اس لیے پکارنا چاہیے کہ وہ مالک ہے۔ کیا ہے؟ مالک ہے۔ اس سے اس لیے مانگنا چاہیے کہ وہ مالک ہے، مالک ہے۔ اس کو اس لیے پکارنا چاہیے کہ وہ قادر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک للہ ملک السماوات والارض قل اللہم مالک الملک مالک یوم الدین مالک الناس للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کیا معنی کیا علامہ آلوسی نے رول معنی میں؟ اسی کا ہے، اسی کا، خلقن و ملکن و تدبیرن و اختیارن و تصرفن و احیان و اماتتن۔ ہر لحاظ سے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ ہو زمین۔ ہر چیز اسی کی۔ اللہ سے کیوں مانگنا چاہیے؟ بولو تو صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے دوسرے مسلک کا میرا کوئی بھائی آیا ہو، ان عزیزوں کا رشتہ دار ہو، اپنے کسی عزیز کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہو، تو وہ مجھے بتائے جو میں نے باتیں کی ہیں۔ اللہ سے کیوں مانگنا چاہیے؟ اللہ کو کیوں پکارنا چاہیے؟ اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ مالک ہے، اور مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو۔ غیر اللہ سے کیوں نہیں مانگنا؟ وہ مالک نہیں۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ ایک کھجور کے دانے کے بھی مالک نہیں۔ ٹھیک معنی کیا میں؟ قطمیر کا معنی میں نے ٹھیک کیا؟ چپ تینج کر گئے ہو۔ جن کو میرے سوا تم مصائب اور مشکلات میں پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے مالک نہیں۔ ہوں تو ٹھیک کیتا، قطمیر میں نہ گٹھلی ہے، گٹھلی قطمیر کہتے ہیں
اس پردے کو جو گٹھلی کے اوپر لپٹا ہوا ہوتا اسے کتمیر کہتے ہیں، جن کو میرے سوا مصائب اور مشکلات میں داتا سمجھ کے، گنج بخش سمجھ کے، دستگیر سمجھ کے، غوث اعظم سمجھ کے، لجپال سمجھ کے، غریب نواز سمجھ کے، کرنیاں والے، بھرنیاں والے، کرما والے، فضلہ والے، چھپر پھاڑ کے دینے والے، جن کو تم سمجھتے ہو نا، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، اس پردے کے بھی مالک کیوں بھائی پنڈی کے لوگوں اور جو ارد گرد سے آئے ہو، تھوڑے جے میرے نال راضی ہو وہ تو میرے نال گل کرو، اے پردہ کتنا قیمتی ہے؟ بولو کتنا قیمتی ہے؟ یہ تواڈے چ کوئی آرتی ہے تو میرے نال سودا کرے، آگے رمضان آ رہا ہے، میں 50,000 پردے اکٹھے کرتا ہوں، 50,000 پردے اکٹھے کرتا ہوں، 100 روپے دے لو، خریدو 100 روپے کے 50,000 پردے گٹھلی کے اوپر لپٹا ہوا، 100 روپے میں لینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ مولا اتنی نکمی شے، اتنی حقیر چیز، اتنی بے قیمت چیز، تو نے یہ پردہ گٹھلی پہ چڑھایا کیوں؟ چڑھایا کیوں؟ سنیے ذرا میری بات، پسند آئے تو سبحان اللہ کہنا، ورنہ بالکل نہ کہنا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے گٹھلی پر یہ پردہ اس لیے چڑھایا تاکہ گٹھلی کی جو کھٹاس ہے نا وہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے، مٹھاس ادھر نہ آئے، کھجور کی مٹھاس ادھر گٹھلی کی طرف نہ آئے، گٹھلی کی کھٹاس ادھر نہ جائے، نیچے والی چیز اوپر نہ جائے، اوپر والی چیز نیچے نہ آئے، اس لیے پردہ چڑھایا۔ بندے عالوی کہتا ہے اسی پردے کو عربی میں برزخ کہتے ہیں۔ قرآن پڑھ چھڑنا، مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ملا کے چلائے، میٹھا کڑوا، بینہما برزخ، کرو مانا ان دونوں کے درمیان برزخ ہے، پردہ۔ کیوں؟ یہ پانی ادھر نہ آئے، یہ پانی ادھر نہ آئے، مرنے کے بعد کا جو زمانہ ہے اس کو بھی برزخ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے ادھر کی چیز ادھر نہ آئے، ادھر کی چیز ادھر نہ جائے۔ یہ جڑا ہر جمعرات نو رلائی کھلوتے ہو نا، رومیں آتی ہیں، پھر شب برات کو آتی ہیں، مکان کے منڈیر پہ بیٹھتی ہیں، نا ادھر کی چیز پھر ادھر نہیں آنی ہے، اسی کو پردہ کہتے ہیں۔ مولا کہنا تو یہ چاہتا تھا اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی چیز کے مالک نہیں، ما یملکون من ذرۃ ما یملکون من شیء، وہ ذرے کے مالک نہیں، کسی چیز کے مالک نہیں۔ کہنا تو یہ چاہتا تھا ایڈا لمبا چکر لائی، کھجور، گٹھلی، پردہ۔ مولانا حسین علی پھر بولے اور فرمایا اللہ کہنا چاہتے ہیں لوگوں کھجور کو سمجھو قبر کی طرح، گٹھلی کو سمجھو میت کی طرح، پردے کو سمجھو کفن کی طرح، میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو
وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی نہیں۔ یہ جو یہ جو مفتی حضرات بنے یا یہ جو طلبہ ہیں جنہوں نے فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں، ان سے پوچھو ان سے، مردہ کفن کا مالک ہوتا ہے؟ مردہ کفن کا مالک نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کی رقم سے مردے کو کفن دیا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں دیا جا سکتا ہے؟ کہ زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے، اور مردہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ ما یملکون من قطمیر ما یملکون من ذرۃ، اللہ دی قسم ہے رب نے بھی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھڈے۔ یہ کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے دیتی ہیں، اللہ نے فرمایا ما یملکون من ذرۃ، وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں۔ یہاں پختون بھی بیٹھے ہوں گے، پشتو جاننے ہوں، بلوچی بھی، اردو بھی، پنجابی بھی۔ خدا گواہ ہے اگر ذرہ عربی کا لفظ ہوتا نا تے سمجھانا پہ جاندہ کسی پٹھان نو، پہ وقت جانا ہی۔ ہم کوئی ذرہ اٹھاتے، اس کو کہتے خان صاحب یہ ہوتا ہے ذرہ، اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ وہ کہتا کھوچے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آئے، تے جے ذرہ عربی دا لفظ ہوندہ تے کسی پنجابی جٹ نو سمجھانا پوندا، بابا اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ وہ آدھا من تک کک سمجھ نہیں آئی۔ مولا کیسا لفظ مولا؟ عربی میں بھی ذرہ، فارسی میں بھی ذرہ، اردو میں بھی ذرہ، پنجابی میں بھی ذرہ، ہندی میں بھی ذرہ، گجراتی میں بھی ذرہ، پشتو میں بھی ذرہ۔ اللہ نے کہا کسی نو سمجھان دی ضرورت ہی نہ ہوئے، ہر بندہ سمجھے کہ ذرہ کیا ہوتا ہے۔ ما یملکون من ذرۃ، وہ ایک ذرے کے مالک، بولو زور سے بولو، انہیں مت پکارو، کھجور کی گٹھلی پر چڑھے ہوئے پردے کے مالک نہیں، کسی ذرے کے مالک نہیں، مجھے پکارو، تبارک الذی بیدہ الملک، مجھے پکارو، میں قادر ہوں، میں مالک ہوں، اس لیے پکار بھی صرف میری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔